نامدن صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ اسپیشلی ہمارے دوستوں کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ۔ آج چونکہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں سال القیموس اور فاسد القیموس کے بارے میں، لیکن شاید طبی پوائنٹ آف ویو سے اس کی افادیت کو سمجھنا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ یہ الفاظ تو بہت چھوٹے ہیں کہ سال القیموس اور فاسد القیموس، لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ لہذا کوشش یہ ہے کہ اب ہم اس ویڈیو کو دو حصوں میں ترتیب دیں۔ ایک چونکہ سال القیموس اور فاسد القیموس ہم اس پہ دونوں پہ بات کریں گے، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ ویڈیوز ترتیب دی گئی ہیں۔ اس میں آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اگر ہم بات کریں گے فاسد القیموس کی تو اس سے متعلق تمام پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی، اور اگر ہم سال القیموس کی بات کریں گے تو اس سے متعلق بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور نفسیاتی کیفیاتی طور پہ بھی اس کو آگاہ کیا جائے گا کہ اس کی نفسیات پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بہرکیف ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ ہماری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے فاسد القیموس کا ایک نظام پھیلایا ہوا ہے۔ نیگیٹو عمل ہے یہ پازیٹیو عمل نہیں ہے۔ اگر ہم پورے کا پورا فاسد القیموس کا جائزہ لیں تو ٹوٹل کا ٹوٹل میری نظر کے اندر وہ نیگیٹو عمل ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں کھانے پینے میں کے لیے صرف آیا دنیا میں، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہوگی، کیونکہ ہم آئے ہیں ایک مخصوص وقت کے لیے، کچھ کام ہمارے ذمہ لگائے گئے، لیکن ہم وہ کام کرنے کی بجائے ہم کھانے پینے کے چکر میں پڑ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا مصلحت تھی کہ اس نے فاسد القیموس چیزیں اتنی مقدار میں کیوں پیدا کیں؟ میری سمجھ سے شاید یہی گزرا ہے کہ ابھی تک جو میں نے انالیسس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس چیز کے پیچھے ایک مقصد کار فرما تھا یا ایک مقصد پنہاں تھا، وہ تھا انسانوں کو سمجھانا اور ان کو بتانا کہ حقائق کیا ہیں۔ اگر ہم فاسد القیموس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے آقا السلام نے فاسد القیموس کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی۔ اگر ہم سرکار کی زندگی سے جھانکتے ہیں تو وہاں ہمیں فاسد القیموس نظر نہیں آتا۔ پھر ہم صحابہ کرام کی زندگی میں جھانکتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں فاسد القیموس نظر نہیں آتا۔ آخر فاسد القیموس کیوں اتنا خطرناک ہے کہ وہ ہمارے انبیاء کرام کے بھی استعمال میں نہیں تھا، پھر صحابہ کرام کے بھی استعمال میں نہیں تھا، پھر تبع تابعین کے استعمال میں نہیں تھا، پھر اولیاء اللہ کے استعمال میں نہیں تھا؟ اب جب یہاں سے آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، مولانا صاحب ہوتے ہیں، یہ دین کے وارث ہیں، یہ اللہ کے نبی کے اس کے دین کے اوپر ان کے وارث ہیں، ان کے بعد یہ بتانے والے ہیں دنیا کو کہ دین کیا ہوتا ہے۔ لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اگر میں اکثر چونکہ بات ہوتی ہے مولانا حضرات سے بھی ہوتی ہے، وہ پرابلم کا شکار بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن ایک بندہ جو آقا اسلام کا پیروکار ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کا پیروکار ہے، اس کے لیے تو اسپیشلی اور بھی زیادہ سختیاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو درست کرے، کیونکہ اس کی زندگی کا درست ہونا امت مسلمہ کا درست ہونا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں سے سوال کیا، میں ابھی بھی اس یوں ویڈیو کے ذریعے بھی میں سوال کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا اسلام کا پیٹ تھا؟ کیا صحابہ کرام کے پیٹ تھے؟ کیا صحابہ کرام فاسد القیموس چیزیں استعمال کرتے تھے؟ اب یہ جو مدرسوں کا حال ہے، جو مدرسوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں، جہاں پہ ایک استغفر اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن سیکشل ریلیشن تک چیزیں دیکھی گئیں کہ جو ہمارے دیکھنے میں ہمارے مشاہدے میں ہمیں نظر آئیں۔ اب یہاں سے ہم نے جب تجزیہ کیا تو پتہ لگا کہ مدرسوں کے اندر بھی چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی تو بہت کم، شاید مچھلی تو استعمال ہی نہیں ہوتی، بلکہ ٹماٹر وافر مقدار میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد آلو ہے، گوبھی، مٹر، اروی، بھنڈی، اور یہ تمام اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال میں آتی ہیں مدرسوں کے اندر۔ بڑے کا گوشت اسپیشلی اس کے اندر سر فہرست ہوتا ہے کہ جو آلو کے ساتھ استعمال اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے اندر فاسد القیموس
ٹوٹل کا ٹوٹل موجود ہے جو کہ مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی بچے کو، ایک نو عمر بچہ ہے، نوخیز بچہ ہے، اس کے اوپر آپ دباؤ دے دیتے ہیں ایک جوان آدمی کی عمر کا، اور اتنا پریشر بڑھا دیتے ہیں کہ ایک جوان بچے کی جیسے کیفیت ہوتی ہے، تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ بالغ عمری کے اندر ہی جوانی کی حدوں کو جب چھوئے گا، یا اس کے اندر اس قسم کے خیالات اس کے اندر پناہ ہوں گے، تو اللہ کی پناہ کہ کیا ہوگا یہ اس کا اندازہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں فاسد القیموس کو اتنی جگہ مت دیجیے، یہ خطرے کا انڈیکیٹر ہے، یہ کینسر کی بنیاد ہے، یہ جسم میں رسولیوں کی بنیاد ہے، یہ جسم میں ٹائیفائڈ کی بنیاد ہے، یہ جسم میں کینسر کی بنیاد ہے، یہ جسم کے اندر آپ کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی بھی فساد برپا کر سکتی ہے، جس میں یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں فالج اسفل سے لے کے پتے کی پتھریاں اور پیپٹیکل السر اور جتنے بھی خطرناک مسائل دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اور اس خطرے کی گھنٹی کو محسوس کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں جب تک کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ فاسد القیموس تمام چیزیں مسکولر سسٹم کے دباؤ کو بڑھاتی ہیں، جن کے بارے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا، سبزیاں جو میں نے ذکر کی آپ سے، اس کے اندر چنے کی دال، ماش کی دال بھی شامل ہے۔ پھر ہم پھلوں کے اندر آ جاتے ہیں، جس میں سیب ہے، مالٹا ہے، فالسا ہے، آلو بخارا ہے، جامن ہے، یہ تمام کے تمام، سرخ انار ہے، یہ ساری کی ساری، مونگ پھلی اس میں شامل ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مسکولر سسٹم کے دباؤ کو شدید طریقے سے انکریز کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں۔ جب آپ کا دل ایک ایسا آرگن ہے، اگر اس کا دباؤ ٹھیک ہے تو انسان کی نفسیات بالکل بیلنس کام کریں گی، انسان خوش رہے گا۔ لیکن اگر اس کا دباؤ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اندازہ ایک عام انسان کو صرف اس اندازے سے ہی کر لینا چاہیے کہ جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے یہ مسکولر سسٹم کے شدید دباؤ کا نتیجہ ہے۔ آپ کی باڈی کے 3 ہی آرگن ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کا جگر ہے، آپ کا دماغ ہے۔ اب جو آپ کا دل ہے وہ مسکولر سسٹم ہے، اب مسکولر سسٹم کا شدید دباؤ اس کو بے چین کر دے گا، اور دوسری صورت میں آپ کے جگر کی تباہی کا باعث ہوگا، اور تیسری صورت میں آپ کے اعصاب کو بلڈ نہیں ملنے دے گا۔ تو اس صورت میں پھر پورے کا پورا جسم ہی، پورے کا پورا سرکل ہی، پوری کی پوری باڈی ہی متاثر ہوگی، جس میں کوئی ایک چیز آپ کے سامنے نہیں رہے گی، بہت ساری پرابلم آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ فاسد القیموس سے بچیے۔ آقا اسلام نے جس چیز کو استعمال نہیں کیا آپ اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے جب سے طب کو اسٹڈی کیا، اور خاص طور پہ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، میں نے اپنی زندگی سے فاسد القیموس چیزوں کو نکال دیا۔ اب نکالنے کے جو اثرات اور جو فائدے مجھے ملے، لیکن میں نے تو ایک اور چیز پہ بھی عمل کیا جو کہ میں ایک عام انسان سے کہوں گا تو اس کے شاید لیے حیرت کی بات بھی ہوگی، اور وہ اس بات کو ماننے سے انکاری بھی ہوگا، کیونکہ نیکی کرنا یا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا تو ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اور شیطان کی طرف تو جھکنا ایسے ہے، یا اس کی طرف ٹریول کرنا یا اس کی خواہشات کو ماننا جیسے کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ تو صاف لفظوں میں فرما دیا گیا، اور جب یہ کہہ دیا گیا تو پھر اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو گراں ضرور گزرے گا، کیونکہ بچپن سے لے کے آپ چونکہ میں یہ ساری چیزیں استعمال کرتا رہا جب تک طبیب نہیں بنا۔ طبیب بننے کے بعد جیسے جیسے میں ان چیزوں کے اوپر کام کم کرتا چلا گیا، دباؤ کم کیا، اس کو زندگی میں کم شامل کرنا شروع کیا، تو یقیناً اس کے بہت سارے فوائد مجھے ملے، اور جو کہ ایک عام انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں اور رہیں گے، کیونکہ وہاں تک پہنچنا آپ جب تک کوئی عمل نہیں کریں گے اس کا رد عمل نہیں آئے گا، اور جب رد عمل نہیں آئے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا رد عمل کیا ہوا۔ اب یہاں پہ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانے کا استعمال کرتا ہوں، اور وہ بھی پازیٹیو چیزوں کا استعمال کرتا ہوں، اس لیے نیگیٹو چیزیں میرے نزدیک نہ حیثیت رکھتی ہیں، اور نہ وہ میرے اوپر حاوی ہوتی ہیں، اور نہ ہی میری سوچ کو متاثر کرتی ہیں۔ جبکہ ایک عام انسان، ہمارے پاکستان کا برا حال شاید اسی لیے ہے، جو کہ میں اب تک سمجھ پایا ہوں، کہ ان کے دل کے اوپر اتنا شدید دباؤ دے کہ ان کو ڈر اور خوف کا شکار کر دیا گیا، یہ اپنے حق کے لیے لڑ بھی نہیں سکتے، اپنے لیے بول بھی نہیں سکتے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے چلنے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے کبھی قوموں کی حالتیں نہیں بدلیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں۔ یہ تو کنفرم بات ہے، اور ہم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ آج ہی ہم اپنی زندگی میں یہ چینج پیدا کر دیں
کہ ہم فاسد القیموس کو ترک کرنا شروع کر دیں اور اپنے جسم میں کاربن لیول کو کم کرنا شروع کر دیں اور آکسیجن لیول کو ہم بہتر کرنا شروع کر دیں تو یقیناً اس کے وہ اثرات رونما ہوں گے انسان کی زندگی میں جس کا تصور ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب کا جب سے انتقال ہوا عورتوں کی بھی کالز تھیں مردوں کی بھی، کسی نے اپنی ماں کا نام لیا، کسی نے اپنے باپ کا نام لیا۔ اب دیکھیے میری بات کا جواب دیجئے کہ آقا اسلام سے بڑھ کے کسی کو تکلیفیں آئی ہیں دنیا میں؟ کہ آقا اسلام تو اپنے کال سے نہیں رکے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ایک عام انسان کیسے انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ مرنا سب لوگوں نے ہے، ہم سب نے جانا ہے، کسی کے مرنے سے نہ دنیا رکتی ہے نہ اس دنیا پہ کوئی فرق پڑتا ہے، سب نے واپسی جانا ہے۔ یہ ایک انزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ نہیں بن سکتی۔ جب تک آپ کی زندگی میں اس قسم کے مسائل آتے رہیں گے اور آتے اس وجہ سے رہیں گے کہ آپ کا مسکولر سسٹم دباؤ میں رہے گا، آپ فاسد القیموس استعمال کرتے ہیں اور جو مسلسل فاسد القیموس استعمال کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہتری کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ فاسد القیموس بری چیز ہے جس میں کولڈ ڈرنک بھی شامل ہیں، جس میں آپ کے فاسٹ فوڈ بھی شامل ہیں، دہی بھی فاسد القیموس کا سبب بنتی ہے۔ یہ تمام چیزیں فاسد القیموس کا سبب بنتی ہیں جو خون کو گاڑھا کرنے والی ہیں اور جو تیزابیت پیدا کرتی ہیں۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ مقصد پیچھے رہ جائے گا اور ہمارے دل کی جو خواہشات ہیں اس کا جو مرکز ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہم اس کے آگے جھک جائیں گے اور ہم غافل ہو جائیں گے اس جگہ سے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اور یہ فاسد القیموس اور سال القیموس یہ دو نام نہیں، یہ ایک پازیٹیو اور نیگیٹو کی جنگ ہے۔ اگر آپ اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو فاسد القیموس سے اجتناب برتنا پڑے گا اور زندگی کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔